السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز. ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں. شکریہ ارشاد صاحب آپ کا. ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان کے سابق وزیر خزانہ مایہ ناز معیشت دان ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے. اچھا بھائی صاحب، ہمیں IMF سے $70 کروڑ جو ڈیو تھے وہ مل گئے. UAE سے جو رول اوور ہونا تھا وہ بھی ہو گیا، اور ایک نیا معاہدہ بھی ہوا ہے $3 ارب کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات تو حوصلہ افزا ہیں اور یہ معاہدہ اس ماحول میں ہی ہو رہا ہے. تو اگر یہ معاملہ یہیں رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتا، ہم سب کی یہی دعا اور خواہش ہے اور آپ کی بھی یہی خواہش ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری معیشت جو ہے ہموار راستے پر گامزن ہے، اور ہم جو توقعات IFC سے لگا کے بیٹھے ہیں وہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. دراصل بات یہ ہے کہ دیکھیے، میمورینڈم آف ایسوسیشن MOU یا انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہم نے بہت سے سائن کیے ہوئے. MOU سے بڑھ کر ایک ایکچوئل انویسٹمنٹ آنا، اس میں بہت پروسیس کمپلیکیٹڈ اور مشکل ہوتا ہے. تو اس وقت یہ کہنا کہ UAE سے $3 ارب ایکسٹرا آ جائیں گے ان قریب، یہ میں سمجھتا ہوں کہ میچور ہے. البتہ اگر آ جائیں تو اس سے بہتر کیا بات ہوگی. دوسری طرف جو آپ نے رول اوور کا ذکر کیا ہے، یہ جو فائنینشیل لائبلٹیز ہیں جو سینٹرل بینکس ہمارے سینٹرل بینک میں ڈپازٹس رکھتے ہیں، جس میں نمایاں طور پر 3 ملک ہیں. ایک ہے آپ کا سعودی عربیہ، دوسرا ہے UAE اور تیسرا ہے چائنا. ماشاءاللہ یہ جو فائنینشیل لائبلٹیز ہیں یہ عام طور پر رول اوور ہو جاتے ہیں، اور ہم نے اپنے کیلکولیشنز میں، بجٹ کی کیلکولیشنز میں یہ رول اوورز اسیوم کیے ہوئے ہیں. البتہ ہو گئے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، مگر they were built into the calculations. IMF نے بھی اپنے پروجیکشنز میں ان کو انکارپوریٹ کیا ہے. اب پاکستان $700 ملین تو ملے ہیں IMF پروگرام کے سیکنڈ ریویو کی پہلی ریویو کی کامیابی کے بعد. اب یہ دیکھنا ہے کہ آنے والا جو ریویو ہے دسمبر کی پرفارمنس پر وہ کیسا ہوتا ہے. ہمیں اس بات کی تھوڑی سی زیادہ پریشانی ہو رہی ہے کہ جو فگرز آئے ہیں سرکولر ڈیٹ کے ہمارے سیکٹر میں 5,700 ارب تک پہنچ گئے. اس پہ IMF یقیناً ہمیں بہت پریشان کرے. آپ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ بیسیکلی جو رپورٹ ہوا ہے اب تک یہ MOU نہیں ہے بلکہ یہ ایگریمنٹ ہوا ہے، اور آئی ہوپ کہ یہ اس کو جب یہ آئے گا میچور ہوگا تو پاکستان کے لیے بہتر ہوگا. اب تک جو رپورٹ ہو رہا ہے. بہرحال دوسری جانب ڈاکٹر صاحب ہم آئیں پاکستان کے اندر جو حالات ہیں، ڈالر روپی پیرٹی کی ہم بات کر لیں، یا اسٹاک ایکسچینج ہماری کبھی بہتر پرفارم کرتی ہے، اور ابھی یہ پاک ایران کشیدگی کی وجہ سے وہ بھی نیچے آ رہی ہے. کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے انتخابات کے بعد، کیا میجر ٹاسکس ہیں جو اس کو کرنے ہوں گے؟ کتنا ٹائم لگے گا؟ پالیسیز کیا ہوں گی؟ اور یہ جو موجودہ پالیسیز ہیں ان کو کنسسٹنٹ رکھنا ضروری ہوگا یا نئی پالیسیز بنانی پڑیں گی؟ یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے. دیکھیے، ہمیں اس بات کا کچھ حد تک افسوس اس بات کا بھی ہے کہ جو مینیفیسٹوز ہونے چاہیے تھے اس مرتبہ، خاص طور پہ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے، جبکہ افراط زر کی بہت ہی تیز رفتار ہے اور بے روزگاری میں نمایاں طور پر اضافہ ہے، لوگ بہت پریشان ہیں، تو خیال یہ تھا کہ مینیفیسٹو کم از کم ہماری میجر پارٹیز جو ہیں وہ یقیناً ضرور ریلیف کا ذکر کریں، جس طرح بلاول بھٹو کرتے رہتے ہیں، مگر اس کو کس طرح سے ہم فائنینس کریں گے یہ بتانا بہت ضروری ہے. ورنہ یہ ریلیف پروگرام جو خاص طور پہ پیپلز پارٹی نے اناؤنس کیا ہے، with all due respects، یہ انسسٹینیبل. واضح طور پر آپ بتائیں کہ پروگریسو ریفارمز، پروگریسو ٹیکسیشن، جو ہمارا امیر طبقہ ہے جن کو بے شمار مراد ملے ہیں، وہ کون سے آپ ہٹائیں گے، اور اس سے جو ایڈیشنل ریونیوز لائیں گے اور خرچوں میں جو کمی کریں گے، اس سے ان مل ملا کے آپ کے پاس جو ایڈیشنل ریسورسز آئیں گے اس کا ایک حصہ ضرور اس وقت ریلیف دینا چاہیے. اور جو ریلیف کے پروگرام ہے وہ یقیناً مناسب ہے،
مگر اس کی فائنینسنگ کے بغیر یہ نہیں ہوگا. IMF جو ہے آپ کو آگے بڑھنے نہیں دے گا. IMF کے بغیر اگر آپ نے کوشش کی اگلے سال تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ باہر سے پیسے آنے کا رفتار جو کم ہو چکی ہے آلریڈی وہ اور کم ہو جائے گی, اور اپنی جو ایکسٹرنل آپ کی لائبلٹیز ہیں وہ آپ میٹ نہیں کر پائیں گے. خدا نہ خواستہ پھر دیوالیے کی طرف جانا شروع ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو 17 وزارتیں ہیں وہ ڈیوالو ہوئی ہیں, وہ صوبوں میں کام کر رہی ہیں, مرکز میں بھی قائم ہیں, وہ ہم ختم کریں گے جب, اور اس طرح کے معاملات جو صوبوں کو چلانے چاہیے وہ مرکز میں نہیں چلیں گے. تو اتنا پیسہ آ جائے گا کہ ہم 300 یونٹ بجلی بھی سب کو دے دیں گے اور بھی بہت سارا کچھ کر سکتے ہیں, مکان بھی بنا کے دے دیں گے. تو وہ تو بڑا آسان فارمولہ بتا رہے ہیں. with all due respects, ایک بڑے پرومسنگ ینگ لیڈر ہیں وہ, مگر بات یہ ہے کہ جو انہوں نے ریلیف پروگرام پیش کیا ہے with all due respects یہ ہزاروں ارب کے لیول کا ہے. اور جو اگر آپ نے جو منسٹریز جو ڈویژنز جو ہیں جو آپ کو ٹرانسفر کرنے ہیں, اگر اس سے ہمیں 150 سے 200 ارب بھی مل جائیں تو بہت ہی اچھا ہوگا. اس سے بہت بڑا فائنینسنگ پروگرام کی ضرورت ہے, جو ایمبیشس ریلیف پروگرام جسے ہم سپورٹ کرتے ہیں. یقیناً ہماری قوم کو اس وقت ضرورت ہے ریلیف کی, بٹ ریلیف ہیز ٹو بی فائنینسڈ ٹو بی سسٹینیبل. اور خاص طور پہ اگر آپ IMF کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح کی چیز تو خدا نہ خواستہ ہم کر نہیں پائیں گے. IMF کے MD نے پاکستان کے بارے میں خود کہا ہے پروگریسو ٹیکسیشن وتھ ریلیف ٹو دا پور. دس از ہر میسج اینڈ دس از a message which I had hoped would be put into the manifestos of the major party, but ابھی تک نظر نہیں آئے. صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹیکسیشن بڑھی IMF کے ڈیمانڈز پہ اور اس کے نتیجے میں مہنگائی آئی, لیکن اس کے بعد جو بزنس گروتھ ہے یا نیا بزنس آنا یا پہلے سے موجود بزنس کا سسٹین کرنا, وہ یہ پچھلے 8-10 مہینوں میں کس حد تک بہتر ہوا ہے. اینڈ اگین وہ کون سے حالات ہوں گے کہ جب بزنس بڑھے گا, کاروبار لگے گا, بے روزگاری کم ہوگی؟ بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے سود کا لیول جو ہے وہ 22% پہ رکھا ہوا ہے, اس کے نتیجے میں آپ کا خیال ہے کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ ہوگی. دیکھیے اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے, اور پچھلے سال اگر تھوڑا سا میں آپ کو اعداد و شمار بتا دوں, 1.5% آف دا GDP یعنی کہ تقریباً 1200 ارب کی کمی آئی تھی پرائیویٹ انویسٹمنٹ. اچھا. اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. مشنری کی امپورٹ کم ہوئی ہے, اس لیے بھی آپ کے ٹوٹل امپورٹس کچھ کم ہوئے ہیں. صحیح. اس وقت آپ کا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ پریشان ہے. ایک طرف انٹرسٹ ریٹس بے پناہ لیول پہ جا چکے ہیں, دوسری طرف جو بجلی اور گیس کے نرخوں پر آپ نے جو اضافہ کیا ہے, آپ نے گیس کے نرخوں میں تو تقریباً 550% اضافہ کیا ہے جی, اور آپ نے اب بجلی کے نرخوں میں بھی بے تحاشا اضافہ کرنے والے ہیں. اور جو ایک ہمارے ایکسپورٹرز ہیں بیچارے, ان کو روپے کی قدر میں اضافے سے ان کو نقصان ہوتا ہے. سو نتیجہ یہ ہے کہ آل دیز تھنگس کمبائنڈ آپ کا صنعتی پیداوار منفی ہے. پچھلے سال منفی 10% تھا, خدا نخواستہ اس سال بھی منفی 2-3-4% ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد اگر ایک مخلوط حکومت وجود میں آتی ہے تو وہ معیشت کے لیے کتنا بہتر یا بری ہوگی, اور ایک مضبوط حکومت سنگل لارجسٹ پارٹی کی حکومت آتی ہے تو وہ کتنا مفید ہوگی معاشی حوالے سے؟ دیکھیے ہم نے جو کوئلیشن گورنمنٹ کی آپ نے ذکر کیا ہے وہ ہم نے ایکسپیرینس تو PDM کی حکومت میں دیکھا جی, پچھلے سال تقریباً 16 مہینے جی, اینڈ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹس یہ کوئی خاص کامیاب ماڈل نہیں تھا جی. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مناسب حکومت ہو, ہمارا ڈیموکریسی کا نظام مستحکم ہو,
اور ود آل ڈیو ریسپیکٹس اس میں باہر کی قیمتوں باہر کے طاقتوں کا انفلوئنس کم ہو, ایک ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ میجورٹی گورنمنٹ ہو, اور وہ سوچ سمجھ کے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک دو مرتبہ ہماری ڈیموکریٹک حکومت نے اچھا کام بہت کیا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب, آپ کے وقت کا موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, حافظ آباد سے نواز شریف صاحب نے اپنے انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے. نون لیگ نے ویسے کر دیا تھا, لیکن نواز شریف صاحب کا وہ پہلا جلسہ تھا جو کل حافظ آباد میں ہوا. ساتھ ہی ساتھ استحکام پاکستان پارٹی نے آج انتخابی مہم کا آغاز کر دیا ہے. بلاول صاحب پہلے میدان میں ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ الیکشن اس وقت 100% یقینی ہو جائیں گے جب نواز شریف باہر نکلیں گے. نواز شریف صاحب اب نکل چکے ہیں, اور ٹھیک ہے کراؤڈ آ رہا ہے ان کے پاس, یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ لوگ نہیں آ رہے. اب کیا جو للکار ہے وہ تیر اور شیر کے بیچ میں ہی ہے, ایک دوسرے کو ہی للکارنا ہے؟ جیسا بلاول صاحب تو کافی عرصے سے, ہفتے سے وہ حملے کیے جا رہے ہیں, لیکن نون لیگ جواب ہی نہیں دے رہی. یا پھر وہ ہے کہ کچھ ماضی کی پرچھائیاں بھی الیکشن میں آپ کہہ لیں کہ مقابلے میں ہیں. آپ دیکھنا یہ ہے کہ دونوں خوف زدہ قصے ہیں. اگر وہ جو پرچھائیں جس کو آپ کہہ رہے ہیں, تو اگر تو وہ ایک دوسرے کو مد مقابل سمجھ رہے ہوتے تو پھر مسلم لیگ نون یقیناً جواب دیتی بلاول صاحب. وہ مجھے شعر یاد آ گیا ارشاد صاحب کہ میرے ہمراہ بھی رسوائیاں ہیں ماضی کی, تمہارے ساتھ بھی گزری ہوئی راتوں کے سائے ہیں. تو 16 ماہ اکٹھے رہے ہیں. تو اب یہ تو دونوں کے لیے جو چیلنج ہے وہ تو مشترکہ ہے, اور اس کے باوجود چیلنج ہے کہ انہوں نے تمام جو کوششیں اور کاوشیں اور اقدامات اور جو کچھ ہو سکتا تھا کر لیا. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب نکلے, اس وقت جو ضرورت ہے قوم کو وہ ہے قوم کے اندر ایک مایوسی ہے. کچھ پیدا کی گئی ہے, کچھ حالات کی پیداوار ہے. جی, مہنگائی کی شرح اگر 40% سے زیادہ ہو, یعنی اگر میں 10,000 روپے کماؤں اور وہ رہ جائیں بمشکل 6,000 ویسے ہی نکل جائیں وہ افراط زر کی وجہ سے, تو پھر آپ اندازہ کر لیں. بجٹ تو میں ظاہر ہے 10,000 کا بناؤں گا, لیکن وہ ہے میرے پاس 4,000, تو یہ 6,000. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ لوگ پھر بے روزگاری ہے, پھر مستقبل سے مایوسی ہے. جی, اب وہ لیڈر ہی اور اس کی بات ہی سنی جائے گی جو ہوپ دے گا, جو امید دے گا. اچھا ارشاد صاحب, یہ بڑی اور امپورٹنٹ بات ہے. ہوپ جو ہوگی وہ صرف ایسے باتوں کی حد تک نہیں ہوگی, حقیقت پسندانہ ہوگی. اب لوگوں کو یہ سمجھنا کہ 1970 کی طرح یا 1990 کی طرح یا 1995 کی طرح یا 2008 کی طرح آپ صرف باتوں سے بہلائیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے. آج کی جو نسل ہے اس نے اپنے بڑوں کو بھی یہ سمجھا دیا ہے کہ حقیقت اور جو افسانے میں فرق کیا ہے, حقیقت کیا ہے اور افسانہ کیا ہے. اب وہ لوگ بڑی آسانی سے دیہات میں جا کر دور دراز چلے جائیں تو وہ بھی جو باتیں کرتے ہیں نا, وہ باتیں وہ نہیں ہوتی جو آج سے 20 سال پہلے لاہور میں یا 30 سال پہلے بابے بیٹھ کے کرتے تھے. وہ وہاں کے بابے بھی جو ہے نا وہ لاہور کے نوجوانوں کی طرح کی باتیں کرتے ہیں. جی, تو ان کو یہ لوگوں کو احساس دلانا کہ یہ الیکشن آپ کی تقدیر بدلیں گے اور ہم یہ کام کریں گے. اب دیکھیں نا, یہ کہہ دینا کہ 300 یونٹ بجلی جو ہے ہم مفت دے دیں گے, آپ نے کہہ دیا. آپ لوگوں کو اتنا بے وقوف سمجھ رہے ہیں, آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ آپ وہ جو
بے نظیر ریلیف پروگرام ہے وہ مشکل سے چلا رہے ہیں. اس کی منظوری, اس میں کچھ اضافہ کرنا تھا شہباز شریف صاحب کو, تو IMF سے منظوری لینی پڑی جی. اور آپ ایسے 300 کر دیں گے. قرضوں کی قسطیں شاہ صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں یہ بڑا لوکریٹو قسم کا نعرہ تو ہے. جی. اب پیپلز پارٹی کے دوستوں سے آپ کو پتہ ہے, ہم جب پروگرام میں آتے ہیں, ہم نے پوچھا, تاج حیدر صاحب تھے, وہ کہتے ہیں ہم سولرائز کر دیں گے, ہم یہ لے آئیں گے. میرا یہ خیال ہے کہ بلاول صاحب کو یہ بتانا چاہیے, وہ ایک جلسے میں صرف اسی پہ بات کریں کہ 300 یونٹ فری دیں گے اور کیسے دیں گے. آج کے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسے ہوگا. نہیں, آپ مجھے بتائیں کہ سولر 300 یونٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے ٹھیک ہے نا جی, آپ کو سولر سسٹم جو لگانا ہے اس کی کاسٹ کیا ہے جی, اور وہ کن کنڈیشنز پہ دیں گے, اور وہ بینک آپ کو قرضہ 22% پہ, آپ کو 20% پہ جو قرضہ ملے گا وہ آپ ادا کہاں سے کریں گے؟ بجلی تو آپ کے پاس مفت آ جائے گی, لیکن وہ جو اس پہ بوجھ آپ کا قرضے کا چڑھے گا وہ کہاں سے ادائیگی ہوگی؟ بٹ سو ایور ان کا جو بھی پلان ہے, کیونکہ دیکھیں ایسے نہ ہو کہ ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں ڈال دینا, دوسری جیب سے نکالتی, اس طرح کام نہیں بنے گا. اب آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہ ہیں وہ ہمارے پاس وسائل, اس طرح سے ہم جنریٹ کریں گے, اس طرح سے آپ کو پرووائڈ کریں گے, اور نہ قومی خزانے پر بوجھ پڑے گا نہ آپ کی جیب پر بوجھ پڑے گا. جی. اگر یہ کام سولر کا اتنا آسان ہوتا, پچھلے 40 سال سے پاکستان میں ضیاء الحق کے دور سے سولر کا یہاں شور مچا ہوا ہے جی, تو ہر گھر میں سولر لگ چکا ہوتا, ہر کارخانے نے اپنے بجلی بنا رہا ہوتا. آخر کوئی تو وجہ ہے نا کہ جس کی وجہ سے اچھے خاصے خوشحال لوگ بھی جو ہیں وہ یہ سسٹم نہیں لگوا رہے. اور پھر جو سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں, رکاوٹیں ہیں, ابھی جن لوگوں نے لاہور میں جنہوں نے لگوایا ہوا ہے وہ رونا رو رہے ہیں کہ جب وابڈا ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, نیٹ میٹرنگ نہیں ہو رہی. جو نیٹ میٹرنگ جن بستیوں میں ہو رہی تھی انہوں نے پابندی لگائی, مزید نہیں کریں گے. وابڈا والوں سے پوچھے تو وہ تو کہتے ہیں ہمارا تو ڈیٹ سروس بڑھ رہی ہے. یہ باقاعدہ وزارت توانائی میں یہ شور مچا ہوا ہے کہ جی آپ نے یہ تو اجازت دے دی نیٹ میٹرنگ کی, لیکن ہمارا تو ڈیٹ سروس بڑھ جائے گی اور کیپیسٹی چارجز ہمارے بڑھ جائیں گے. تو اس لیے کوئی کام آپ نے اگر کرنا ہے سوچ سمجھ کر کریں اور بتائیں لوگوں کو یقین ہو, ان کے پاس ایک پریکٹیکل فزیکل فیزیبل اپروچ کے ساتھ جائیں اور ان کو بتائیں کہ جناب یہ ہم کام کریں گے اور اس کے نتیجے میں آپ کے مسلم لیگ نون کے منشور میں کیا ہے ارشاد صاحب؟ مسلم لیگ کا منشور تو ابھی سامنے نہیں آیا. نہیں, اب یہ سوال ہے نا, آج کتنا ٹائم رہ گیا الیکشنز میں؟ 20 دن 20 دن یا 19 دن 18 دن, جی منشور ہی نہیں آیا. آ جائے گا, آ تو جائے گا. میرا سوال یہ ہے, یا تو آپ کو یقین ہے کہ بھئی سکہ بند ووٹر ہے, منشور دیں نہ دیں جو کہیں گے اس پہ یقین کرے گا, وہ جا کے مور لگا دے گا شیر پہ. ایک تو مطلب ابھی تک منشور نہ آنے سے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ اپروچ ہے. یا دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا منشور اتنا میجیکل ہوگا کہ وہ اتنا صیغہ راز میں ہے کہ جب وہ آئے گا تو بس وہی منشور ہوگا اور کسی کا نظر ہی نہیں آئے گا. اب یہ تو ظاہر مسلم لیگ کا کوئی لیڈر ہی بتا سکتا ہے. ہم تو خواہش ہی کر سکتے ہیں کہ ایک بہترین منشور آئے اور جس میں ہر پہلو کو ماضی کے تجربات کی روشنی میں ہر پہلو کو مد نظر رکھا گیا ہو, جی, پریکٹیکل اپروچ کے ساتھ, اور ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کے مد نظر اور IMF کو ذہن میں رکھ کر یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ بتا دیں کہ ہم نے آگے بھی IMF کے پاس جانا ہے. وہ تو جانا ہے, اس کی مجبوری ہے آپ کی. حقیقی بات یہی ہے نا ارشاد, اسٹینڈ بائی پروگرام آپ نے لیا ہوا ہے نا, تو ابھی اسٹینڈ بائی پروگرام لینے کا مطلب یہ تھا کہ اگلا پروگرام آپ نے لینا ہے. جی, ٹھیک ہے نا جی. اب اگلا پروگرام لینے کے لیے تو یہ تو نہیں ہوگا نا کہ جی آپ بجلی بھی فری کر دیں گے اور گیس بھی فری کر دیں گے اور کوئی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی ڈبل کر دیں گے اور پٹرول یہ جو ایک چلتی ہے کہ پٹرول بھی سستا کر دیں گے, غریب کے لیے سستا کر دیں گے. یہ ایک منطق آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جناب ہم جو ہے امیر پر بوجھ ڈالیں گے, جی, یعنی جو ٹیکس دیتا ہے
جو ٹیکس گزار ہے اس پر بوجھ بڑھائیں گے, صحیح ہے, اس کی وہ کر کے اور ان کو دیں گے. اور پھر موٹر سائیکلوں کا ایک آپ کو پتہ ہے, کہتے ہیں موٹر سائیکل والوں کو ہم فری دے دیں گے, اور پتہ چلا کہ جی موٹر سائیکلیں اس وقت جو چل رہی ہیں اس میں سے پتہ نہیں 40% یا 45% جو ہیں وہ کمپنیوں کی ہیں, وہ بھی انہی کو جائے گا. یعنی کمپنیز کے جو رائٹر ہیں ان کے پاس ہیں وہ, اور وہ ان کو فری آپ پٹرول دیں گے یا سستا پٹرول دیں گے, وہ کمپنی کے کھاتے میں جی ایگزیکٹلی جمع ہوگا. ٹھیک. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. بہت شکریہ, آج کے پروگرام سے اتنا ہی, اجازت دیجیے.